تیز کر دیے۔ صہیونی فورسز غزہ شہر کی عمارتوں میں داخل۔ اسرائیلی بمباری سے 24 گھنٹے میں 91 فلسطینی شہید۔ صہیونیوں کی بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بھی بمباری۔ بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کے گھر پر بمباری سے خاندان کے 5 افراد شہید۔ ایتھنز میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا احتجاج۔ ہزاروں افراد کی شرکت۔ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تل اویو میں احتجاج۔ گلوبل فریڈم سمود فلیٹیلا کا اگلا سٹاپ غزہ ہوگا۔ فریڈم فلیٹیلا پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 رضاکار شامل ہیں۔ دریائے ستلج میں پاک پتن کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گاؤں باقر میں شدید کٹاؤ، درجنوں مکانات دریابر۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے جامشورو کی تحصیل ماجنات سمیت دیگر علاقوں کے مزید 30 علاقے زیر آب۔ بڑھاپور، منظور آباد سمیت قریبی کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ 2 روز قبل دریائے سندھ میں لوپ بند ٹوٹنے سے جھیل میں جمع آبی ریلا بکری شہر پہنچ گیا۔ دکانوں اور گھروں میں پانی داخل۔ پنجاب میں سیلاب سے سب سے زیادہ کاشتکار متاثر ہوئے۔ صدر کسان اتحاد خالد کھوکھر کہتے ہیں حکومت مدد کرے تاکہ اگلی فصل کاشت کر سکے۔ موز اور ریلوں نے چاول، مکئی، کپاس اور سبزیوں کی فصل تباہ کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں چارہ مہنگا ہونے کی خبروں کا نوٹس لے لیا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں جانوروں کے چارے کی فراہمی کے لیے تمام تر اقدامات کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں سیلاب سے 47 لاکھ مویشی متاثر ہوئے۔ کراچی کا بلدیاتی نظام اسلام آباد سے نہیں چلایا جا سکتا۔ وفاقی حکومت کراچی کی بہتری چاہتی ہے تو آئیں مل کر کام کریں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی کی ترقی پر 28 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ گلیاں ٹاؤن بنائے اور بڑی سڑکیں KMC بنائے۔ منعم ظفر تنقید نہیں کریں گے تو کیا آپ چھولے بیچیں گے؟ جماعت اسلامی کو روڈ کٹنگ مد میں 14 ارب ملے۔ حافظ نعیم بھی ان سے نالا ہیں، اس لیے لاہور میں بیٹھ گئے۔ سٹی کونسل میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا 27 ارب دینے کا دعویٰ محض سیاسی دکھاوا ہے، حقیقت میں یہ ٹیکس ہے جو وفاق سے آتا ہے۔ مرتضی وہاب الزامات لگا کر اپنی ناکامیاں نہ چھپائیں۔ حب نہر اور شاہراہ بھٹو میں کرپشن سب کے سامنے ہے۔ جلاؤ گھیراؤ، پکڑ دھکڑ، فلپائن کے دارالحکومت منیلا کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں۔ بدعنوانی کے خلاف مظاہرے پرتشدد صورت اختیار کر گئے۔ مظاہرین کی صدارتی محل کے سامنے احتجاج کی کوشش، پولیس رکاوٹ بن گئی۔ حکومت کے سیلاب کنٹرول منصوبوں میں کرپشن کے الزامات نے عوامی غصے کو بھڑکایا۔ اور PCB کا پاک جنوبی افریقہ ویمن ٹیموں کے اعزاز میں شائعہ۔ لاہور کے مقامی ہوٹل میں پلیئرز اور ٹیم مینجمنٹ نے شرکت کی۔ مہمان کرکٹرز نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ خوشگوار شام انجوائے کی۔ مسلح افواج نے مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کا شوق ابھی باقی ہے تو ہم گھر میں گھس کر ماریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مارکہ حق جلسے سے خطاب۔ چودھری انوار الحق کی سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے پر فیلڈ مارشل کو مبارکباد۔ کہا دفاعی معاہدے پر بھارت میں صف ماتم بچ چکی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا بھارت نے کشمیریوں پر جو ظلم کیا پاک فوج نے اس کا بدلہ لیا۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا بھارت کی آزاد کشمیر کا امن خراب کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سردار یعقوب کا کہنا تھا مارکہ حق اور پاک سعودیہ معاہدے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوصلے بلند ہوئے۔ سردار عتیق کا کہنا تھا پاک سعودی دفاعی معاہدے سے ثابت ہو گیا پاکستان امت مسلمہ کا محافظ ہے۔ جلسے سے چودھری یاسین سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دورہ چین کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ صدر نے چینگدو، شنگھائی، اورومچی اور کاشغر کے دورے کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کے تحت چین کی ترقی قابل تعریف ہے۔ خواہش ہے پاک چین عوام سڑک کے ذریعے سیاحت اور تجارت کریں۔ صدر مملکت کے دورے میں متعدد MOUs پر دستخط کیے گئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی مختصر دورے پر چینی شہر گوانگجو آمد۔ کونسل جنرل کی گورنر سندھ کو بریفنگ۔ بتایا گیا گوانگجو میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد مقیم ہے، اکثریت کاروبار سے وابستہ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا دورہ چین مکمل۔
بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں مجرم ہے. جس طرح مودی کا میک اپ صاف کیا اسی طرح بانی کا میک اپ صاف ہو چکا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے. کسی نے ترقی کی فصل اجاڑنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس ہر طرح کا اسپرے موجود ہے. سیاسی سنڈیوں کا علاج کریں گے. کراچی میں نیپا پل پر ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، خاتون شدید زخمی، ہسپتال منتقل. مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی. ناظم آباد 7 نمبر کے قریب کار میں اچانک آگ لگ گئی. فائر بریگیڈ نہیں پہنچی، کار جل گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کراچی میں قتل ہونے والے 3 خواجہ سراؤں میں سے ایک مرد نکلا. تعلق خیرپور سے. مقتول ایم اے کر چکا تھا. جیل انجن کی 7 سال پہلے شادی ہوئی تھی. 3 بچوں کا باپ تھا. سب سے بڑے بیٹے کی عمر 5 سال ہے. خواجہ سراؤں کو تھانہ میمن گوٹ میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا. تینوں لاشیں ریسٹورانٹ کے قریب سے ملیں. تہرے قتل کے واقعے پر خواجہ سراؤں مشتعل. جناح ہسپتال میں احتجاج. قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ. زیارت کے مغوی اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل بیٹے سمیت ہرنائی میں شہید. محمد افضل اور بیٹے کو گزشتہ ماہ زیارت میں بابا زیزری پکنک پوائنٹ سے اغوا کیا گیا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید محمد افضل کو خراج عقیدت. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. کہا اسسٹنٹ کمشنر نے فرض کی ادائیگی کے دوران شہادت کا بلند رتبہ پایا. محمد افضل اور بیٹے کو شہید کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا. سیکورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کراچی میں انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن. 7 خارجی ہلاک، 3 افغان شہری اور 2 خودکش بمبار شامل. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعظم نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. محسن نقوی نے کہا قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ. طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. شرکاء کا مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین. کہا بھارت نے دوبارہ کسی جارحیت کی کوشش کی تو اسے ہزیمت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. بطور کشمیری ہمارا پختہ عزم ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے. پاکستان اور کشمیر ایک ہیں، ان کو کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی. پرنسپل کیڈٹ کالج پلندری نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو اور عزم نے ہمارے حوصلوں کو مزید تقویت دی. بھارت کے خلاف سپر 4 کا میچ بھی ہاتھ سے نکل گیا. پاکستانی بالرز 172 رنز کا دفاع نہ کر سکے. بھارتی اوپنرز نے پاور پلے میں 69 رنز جوڑے. ٹیم کو 105 رنز کا آغاز فراہم کیا. ابھیشیک شرما نے 74، شبمن گل نے 47 رنز اسکور کیے. پاکستانی بالرز نے 4 وکٹیں حاصل کی لیکن میچ ہاتھ سے نکل گیا تھا. بھارت نے ہدف 18.5 اوور میں حاصل کر لیا. حارث رؤوف کے 2 شکار. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے صاحبزادہ فرحان کے 58 رنز کی بدولت 171 رنز بنائے. سائم اور محمد نواز نے 21 رنز بنائے. فہیم اشرف نے 8 گیندوں پر 20 رنز اسکور کیے لیکن سب رائے گاہ گئے. بڑے میچ میں بڑی غلطیاں. غلط سلیکشن. حسین طلعت کو ہائی پریشر میچ کھلایا. حارث سے پہلے بیٹنگ کے لیے بھیجا. بیٹر سٹاپ آرڈر کے اچھے آغاز کا فائدہ نہ اٹھا سکے. کپتان سلمان علی آغا اور محمد نواز کی سست بیٹنگ. آخری اوورز میں اسکورنگ ریٹ نہ بڑھا سکے. نواز 19 گیندوں پر 21 اور آغا 13 گیندوں پر محض 17 رنز بنا سکے. بھارتی بالرز اور فیلڈرز دباؤ میں تھے. 5 کیچ چھوڑے لیکن قومی بیٹرز پھر بھی 200 رنز نہ بنا سکے. بیٹرز نے 46 ڈاٹ بالز کھیلی. 171 رنز بنے لیکن دفاع کے لیے کوئی پلاننگ نہیں تھی. اہم میچ میں بھی شاہین کے ساتھ پارٹ ٹائم کو گیند تھما دی گئی. ابھیشیک اور شبمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا. محمد نواز کو 1 اوور بھی نہیں دیا گیا. بالروں کو تو مار پڑی ہی، فیلڈروں نے 2 کیچ گرا کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. بھارت کے خلاف ناقص پلاننگ پر سابق کرکٹرز برہم.
ہمارے کپتان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بالر سے بالنگ کرانی ہے. اگلی ٹیم کا بلے باز کو دیکھ کر بالنگ اٹیک بنانا پڑتا ہے. بھارت نے پاور پلے میں ہی میچ اپنی طرف کر دیا تھا. سابق کرکٹر کامران اکمل کی ARY نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں گفتگو. کہا پاکستان نے 200 رنز بنانے کا موقع گوا دیا. حسین طلعت کا قصور نہیں, کپتان اور کوچ کو ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. باسط علی نے کہا بھارتی ٹیم کے خلاف پاکستان کا کوئی پلان نظر نہیں آیا. نواز بہترین آل راؤنڈر, لیکن اس کو بالنگ ہی نہیں دی گئی. جس کھلاڑی کا اچھا دن ہوتا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے کپتان کھلاڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم نے آئرلینڈ اور نیپال سے میچ کھیلنے کی پلاننگ کی. پہلے میچ ریفری اب تھرڈ امپائر بھی بھارتی پراکسی نکلا. فخر زمان کا آؤٹ متنازع بن گیا. تھرڈ امپائر کے فیصلے پر سوال اٹھ گئے. گیند فخر کے بیٹ کو چھوتی ہوئی کیپر کی طرف گئی, لیکن گلو سے پہلے زمین پر لگی. تھرڈ امپائر کا فیصلہ آتے ہی فخر ہکا بکا. ہیڈ کوچ بھی حیران. کامنٹریٹرز کہتے رہے شک کا فائدہ بلے باز کو دیا جانا چاہیے تھا. وسیم اکرم نے امپائر کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر قرار دیا. وقار یونس بھی فخر کو غلط آؤٹ دینے پر ناخوش. بھارتی صحافی راہل راوت نے کہا گیند زمین سے ٹکرانے کے بعد کیپر کے گلوز میں گئی. سابق فاسٹ بالر محمد عامر نے دو ٹوک انداز میں کہا فخر آؤٹ نہیں تھے. سابق کپتان محمد حفیظ نے کہا بھارت اور آن فیلڈ امپائر کو ہرانے کے لیے A+ گیم درکار ہے. فواد عالم نے کہا لگتا ہے ہمارا مقابلہ 11 کے بجائے 14 سے ہے. راک سٹار علی ظفر نے غلط آؤٹ دیے جانے کے باوجود شاندار بیٹنگ پر ٹیم کو مبارکباد دی. سوشل میڈیا پر ناٹ آؤٹ ٹاپ 10 بن گیا. شائقین نے تھرڈ امپائر رچیرا کا فیصلہ سراسر غلط قرار دیا.